امیر المومنین نے پڑھانی ہوتی ہے جماعت، مقتدی بیٹھے ہیں تو بڑے سے بڑا بھی قاری عالم فاضل مفتی بیٹھا ہو وہ بیٹھا، امیر المومنین جماعت پڑھائیں، لیٹ ہو گئے، بیٹھے رہے صاحب، لیٹ بھی کون ہوا ہے، وہ عام امام لیٹ ہوا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ ہماری قوم جو ہے امام صاحب لیٹ ہو جائیں پہلے تو گھڑی کو دیکھ دیکھ کے توڑ دیں گے، اور اس پہ بھی برداشت نہ کریں تو کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، مولوی صاحب آئے نہیں ضرورت ہو، یہ تربیت ہماری ہے۔ اور صحابہ کی تربیت کیا تھی، وہ کہتے ہیں شام میں تربیت یہ تھی کہ کوئی گھڑی نہیں، بلکہ جب اللہ کے محبوب آ جائیں وہ ٹائم پہ، اور نیند سے کہتے ہیں وہ گردنیں لٹک گئی ہوتی تھی، بیٹھ بیٹھ کے نیند سے گردنیں ڈھلک گئی ہوتی تھی، لیکن انتظار تھا جب اللہ کا حبیب آئے گا نماز کا بھی ہوگی، نماز نہیں، یہ تربیت۔ لیٹ ہو گئے، آئے جماعت کرائی، اور جماعت کے بعد فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں ناراض نہ ہونا، آج عمر اپنے کپڑے دھو رہا تھا، دوسرا کوئی تھا ہی نہیں کہ پہن کے آ جاتا، جو کپڑے پہن کے آنے تھے نا وہ دھونے میں ذرا پھر سکھانے میں دیر ہوئی ہے، اس وجہ سے میں لیٹ آ رہا ہوں۔ یہ عمر بن خطاب چراگاہ میں جا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر لیا، فرمایا لوگوں آج جس عمر کے نام سے کیسر و کسرا لرزتے ہیں وہ عمر خطاب کا بیٹا کبھی اس جنگل میں بیلے میں اونٹ چارا کرتا تھا۔ یہ آج عمر جس کو تم دیکھتے ہو نا، بیت المقدس کا فاتح، شام اور ایران کا فاتح، امیر المومنین ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یہاں کبھی خطاب کا بیٹا اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب کبھی اونٹ صحیح نہ چراتا تو باپ چھڑیوں سے مارتا تھا۔ فرمایا یہ عمر تھا، لیکن اللہ کے محبوب کی غلامی نے عمر کو کیا بنا، اور پھر یہی عمر ایک دن ممبر پہ کھڑے تھے، ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور کہا لوگوں آج روئے زمین پر کون ہے جو عمر جیسا ہو؟ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، وہ اعتراف حقیقت تھا، اور یہ اظہار نعمت اور اعتراف نعمت، یہ وہ چیزیں ہیں جب تک پوری نہ ہو دین پورا سمجھ نہیں آتا، نامکمل بات، نامکمل علم ہمیشہ فتنہ اور گمراہی کرتا ہے، یہ یاد رکھیں، جب تک دونوں طرف نظر نہ ہو، بات پوری علم میں نہ ہو، فیصلہ نہیں ہو سکتا، رائے قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو کاملین تھے، مکمل لوگ تھے، اکمل لوگ تھے، ان کی آپ شخصیت میں آپ کو ہر طرح کی رہنمائی ملے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا من بعدی اللذین ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرنی ہو تو ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کو اپنا وزیر فرمایا، یہ دو وزیر میرے زمین میں ہیں اور دو آسمان میں، جبریل و میکائیل آسمان میں ہیں، اور صدیق و عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں زمین میں میرے وزیر ہیں، اور ان کے عمل کو اپنی سنت مانو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میرے بعد میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، یعنی ان کا طریقہ، ان کا قول اور ان کا فعل سند ہے، سنت ہے اور دین میں حجت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک صدیق اکبر رہے سب صدیق اکبر کو دیکھا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کیا کرتے ہیں، صدیق اکبر کیا کہتے ہیں، اور ان کے وصال کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، اور ان دونوں کے بعد ان کا قول و فعل صحابہ میں حجت تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، فرمایا ابو بکر صدیق، کہا یہ ان کے بعد، فرمایا عمر بن خطاب،
پوچھا جی ان کے بعد؟ فرمایا عثمان غنی۔ پھر پوچھا جی ان کے بعد کون؟ آپ؟ فرمایا نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا۔ اور دوسری روایت میں آپ کے صاحبزادے نے یہ پوچھا، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے کہا جی ان کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد کہا کہ اب میں پوچھا تو کسی اور کا نام نہ لے دیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی اس کے بعد آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محبوب خدا و مصطفیٰ ہیں۔ کسی صوفی شیخ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ علی اور عمر میں سے کون افضل ہے؟ تو صوفیاء بڑے محتاط لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا بھائی مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ علی مرید ہے اور عمر مراد ہے۔ کیا؟ ہاں، مرید اور مراد میں کیا فرق ہے؟ اس پر کوئی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ مرید جو چاہے اور مراد جسے چاہا جائے، مرید جو آئے، مراد جو لایا جائے، مرید جو اپنی طلب سے آئے اور مراد جسے مانگ کے لیا جائے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرید محب ہوتا ہے اور مراد محبوب ہوتا ہے۔ کیا؟ مرید محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور مراد محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو مرشد کے پاس چل کے جائے، اور مراد وہ ہوتا ہے جس کے پاس مرشد چل کے جائے۔ ایک جملے میں صوفی نے بات مکمل کر دی، اور یہ کوئی انہوں نے ایسا خود نہیں کہا بلکہ یہ فتویٰ شیر خدا کا ہے۔ علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ آرزو ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں عمر ابن خطاب جیسا نام اعمال لے کے جاؤں۔ اور آپ نے اپنے عہد خلافت میں اس اپنے فتوے کو نافذ بھی کیا۔ فرمایا جو شخص مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، 20 کوڑے۔ یہ شیر خدا کا فتویٰ اور قانون ہے۔ جو مجھے دونوں سے افضل کہے گا، شیر خدا نے اس پر حد جاری کی ہے، مفتری کی سزا، یہ افتراء اور بہتان ہے۔ اور شیر خدا کی یہ وراثت پھر آگے اہل بیت میں بھی چلی، انہوں نے بھی اس پہ پہرا دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو فاروق اعظم کے عاشق تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کے عاشق، اور فاروق اعظم کو بھی ان سے بڑا پیار تھے۔ چھوٹے تھے لیکن ذہین جوان، ذہین نوجوان اور علمی ذوق رکھنے والا نوجوان اور صاحب رائے۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ پرے پرے ہو کے بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے اکابر سے آتا ہے، بزرگ سارے تو میں بیچ میں میں چھوٹا ہوں، پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے، بڑے بیٹھے تو فاروق اعظم کہتے ابن عباس ادھر آ کے بیٹھ۔ ایک تو یہ مہربانی کرتے، پھر جب کوئی مسئلہ چلتا، کوئی بات چلتی، رائے قائم کرنا ہوتی، سب رائے دیتے۔ وہ کہتے میں بچہ تھا، میں بولتا بھی نہیں تھا کہ میرا نہیں منصب کہ میں ان بڑوں میں بولوں، لیکن جب سب بول چکتے تو پھر فاروق اعظم فرماتے ابن عباس تیری کیا رائے ہے؟ یعنی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی، اپریسیشن۔ اور پھر کہتے کہ جب وہ فرماتے تو پھر میں بھی، اور کئی دفعہ کہتے ہیں ایسا ہوتا کہ فاروق اعظم میری رائے کو فوقیت دیتے کہ ابن عباس، کیونکہ ابن عباس کو فوقیت کیوں نہ دیتے، انہوں نے بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جھوٹا پانی پیا ہوا، حضور علیہ السلام کا پس خدا جس نے بچپن میں پی لیا ہو
اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سوال۔ اس چشمہ علم و حکمت والا پانی پی لیا اور حضور علیہ السلام نے دعا دے دی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا۔ وہ ابن عباس جب بولیں گے تو پھر رائے تو قائم کریں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ بعد میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محفل میں ذکر چھڑتا تو ابن عباس پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے۔ فاروق اعظم کے وصال کے بعد جب مجلس میں کوئی پوچھ بیٹھتا نا جی وہ بات تو سنائے انہوں نے فاروق، سب کو پتا تھا نا ان کا بڑا تعلق رہا ہے بچپن سے، تو نام لیتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور بے ہوش ہو جاتے، رو رو کے ان کی یاد میں تم کس ہستی کی بات کر رہے ہو جس کا ہونا ہمارے درمیان رب کی رحمت تھا اور جس کا ہونا ہمارے لیے باعث برکت تھا۔ فتنوں کے دروازے بند تھے، عمر ابن خطاب کے جاتے ہی فتنوں کے دروازے کھل۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات تو سناؤ۔ کہ جی کیسی بات؟ فرمایا تمہیں کوئی ایسا ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شدید جو فتنے آئیں گے قیامت کے ان کے بارے میں وہ بات سنی؟ اب حضرت حذیفہ وہ ہیں کتاب الفتن حدیث میں جتنے ملتے ہیں اس میں اکثر روایتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، حذیفہ بن یمان۔ وہ کہتے ہیں سب صحابہ حضور علیہ السلام سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا، تو وہ